السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد عواسی۔ 15 سے 20 دن پہلے میں نے کچھ نشاندہی کی تھی اور اپنے ویلاگ کے اندر بتایا تھا کہ لیگل ٹیم پاکستان تحریک انصاف کی جو ٹھیک ٹریک پر نہیں ہے، لیکن آج وہ بات ہڈیالہ جیل کے اندر سچ ثابت ہو گئی۔ ہڈیالہ جیل میں آج کیس کی سماعت جاری تھی۔ اس دوران عمران خان نے اپنی ہی لیگل ٹیم کی کلاس لے لی۔ باہر کچھ جو چیزیں ہو رہی تھی ان سے عمران خان ناخبر تھے، خبر نہیں تھی عمران خان کو، جس کی وجہ سے جو عمران خان کو جب خبر ہوئی کہ پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے کچھ باہر اس طرح کے فیصلے کیے تو عمران خان شدید برہم ہوئے اور انہوں نے لیگل ٹیم پر کچھ خاصی تنقید کی اور ان کو بھی کہا کہ آپ کو میں نے یہ بتایا، آپ نے اس طرح کیوں کیا۔ ان فیصلوں کے اوپر بھی تنقید کی گئی۔ دوسرا، جو ہڈیالہ جیل کے اندر جو انوائرمنٹ تھا سماعت کا، وہ اس طرح کا تھا کہ جہاں پر کچھ پبلک کے لوگ بیٹھتے ہیں اور یہاں پر عمران خان صاحب کا کیس کی سماعت ہوتی ہے، وہاں پر ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ جو صحافی حضرات صحافی حضرات کو جس روم میں بٹھایا جاتا ہے اس روم کے اندر آواز نہیں جا رہی تھی، جس کے بعد صحافی حضرات نے اعتراضات اٹھائے۔ پھر صحافی حضرات کو اس روم سے واپس شفٹ کر دیا گیا جہاں پر جو پبلک بیٹھتی تھی اس جگہ پر۔ وہاں پر جب یہ صحافی حضرات بیٹھے تو بعد ازاں یہ ہوا کہ جو پبلک کے لوگ بیٹھے تھے وہاں پر کچھ مخصوص لوگ بیٹھتے ہیں ہڈیالہ جیل کے اندر، ہمیں نہیں علم کہ وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں وہاں پر جو پبلک کی حیثیت سے بیٹھتے ہیں، اس میں کوئی سرکاری ملازمین ہوتے ہیں، کون ہوتے ہیں، یا کوئی ایسے اداروں سے ان کا تعلق ہوتا ہے، ہمیں اس چیز کی خبر تاحال نہیں ہے۔ لیکن جب صحافی حضرات کو اس پبلک روم میں منتقل کیا گیا تو وہاں پر جب پبلک کو صحافی حضرات کے روم میں منتقل کیا گیا تو وہاں پر کچھ ایسا انوائرمنٹ پیش آیا کہ اس انوائرمنٹ میں جو پبلک کا روم تھا وہاں پر آواز نہیں جا رہی تھی، اور پھر پبلک کے روم سے لوگوں نے آوازیں لگانا شروع کر دی، سیٹیاں کسنا شروع کر دی، جس کے اوپر جو ہے تو خاصی مشکلات ہوئی سماعت کے دوران۔ اور پھر جج صاحب نے یہ کیا کہ جج صاحب نے ہڈیالہ جیل کا جو عملہ ہے ان کو طلب کیا، اور ان کو طلب کرنے کے بعد پھر انہوں نے یہ کیا کہ جو پبلک کے لوگ تھے ان کو خاموش کروانے کا کہا۔ جیل کے عملے کی بھی جج صاحب نے کلاس لی اور ایک ڈیکورم میں انہوں نے کہا کہ آپ اچھے ایک انوائرمنٹ پیدا کریں تاکہ کیس کی سماعت ہو سکے۔ لیکن عمران خان نے وہاں سے ہو کر لیگل ٹیم سے آج مایوسی کا اظہار کیا۔ اس لیگل ٹیم سے مایوسی کا جو اظہار کیا گیا اس پر میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ جو مایوسی ہوئی یا لیگل ٹیم کے اوپر عمران خان کی طرف سے تنقید ہوئی، یہ بالکل درست تھی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس کی سماعت چل رہی تھی، اس کے اوپر میں وقتاً فوقتاً آپ کو اطلاعات بھی دے رہا تھا اور تمام تر انفارمیشن میں آپ کو سپریم کورٹ سے شیئر کر رہا تھا۔ لیکن وہاں پر ایک بڑی عجیب صورتحال تھی جب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ دلائل دے رہے تھے۔ دلائل کے دوران ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ جج صاحب نے کہا کہ آپ فلاں نوٹس ہمیں دکھا دیں، تو یہاں پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے کہا جی نوٹس ہماری ویب سائٹ پہ پڑا ہوا ہے۔ پھر جج صاحب نے کہا آپ فلاں نوٹس ہمیں دکھا دیں، پھر انہوں نے کہا جی فائل میں موجود ہے۔ جب فائل دیکھی گئی اس کے اندر موجود نہیں تھا۔ اس سے لگ یہی رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں یا تو کسی بڑے پریشر کا شکار ہیں، یا پھر پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں وہ فائل کو پوری طرح سے تیار نہیں کر کے آئے۔ 5 سے 7 کوسچن سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان وکلا کے سامنے رکھے گئے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے وہ کسی بھی سوال کا جواب نہ دے سکی، جس کا امپیکٹ پڑا جا کر فیصلے کے اوپر۔ پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو فیصلہ آیا بلے کا، اس میں ہائی لائٹڈ کیا گیا تھا جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس ججمنٹ کو پڑھ رہے تھے۔ شارٹ ججمنٹ تھی، اس ججمنٹ کے اندر ہی کئی جگہ پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے چیزیں کوٹ کی۔ انہوں نے کہا کہ یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کی غلطی ہے۔ 2021 میں پاکستان تحریک انصاف کو نوٹس جاری ہوا، 2022 میں نوٹس جاری ہوا، 2023 میں الیکشن کروانے کا کہا گیا، لیکن پاکستان نے یہ ریکوائرمنٹ فلفل نہیں کی۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا جو کیس تھا وہ اڑا دیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کو بکھیر کے رکھ دیا، پاکستان تحریک انصاف کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ملک کی سب سے بڑی پارٹی جس کے پاس
سب سے زیادہ امیدواران تھے ان کو شیرازہ بکھر گیا، ہر حلقے، ہر گلی، ہر محلے سے امیدوار نکل آیا۔ یہ صرف اس وجہ سے ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے امیدواروں کو بلے کا نشان نہ ہونے کی وجہ سے ٹکٹ نہ جاری کر سکی۔ اللہ کرے کہ پاکستان تحریک انصاف جس نے 30 سال جدوجہد کی وہ واپس کسی نہ کسی طریقے سے کھڑی ہو جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کو نہ صرف بلے کے نشان سے باہر کیا گیا، چھین لیا گیا اس سے، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی کیا گیا کہ اس کو ایوانوں سے بھی باہر کر دیا گیا، اس کو الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی ریڈ لسٹ میں ڈال دیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف اب اس طرح سے الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر پائے گی اور اب یہ آزاد حیثیت سے ہی آئیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ آزاد حیثیت سے کیا بڑا اپسیٹ آئے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ بھی ہم 1-2 سروے کے اوپر جائیں گے، وہاں پر عوام سے آپ کی تمام تر جو آ رہا ہے اس کو لے کر آپ تک پہنچائیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔